ابھی اسلام آباد انہوں نے لینڈ کیا ہے. میں مختصر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاک چین دوستی غیر متزلزل ہے. دوست ملک افغانستان میں پاکستان کے کردار کا معترف ہے. چینی صدر کے ساتھ اتنی جامع اور مفصل ملاقات پہلے کبھی نہیں ہوئی. مارچ میں پاکستان سمیت افغانستان کے حمایہ ممالک کا اجلاس بیجنگ میں ہوگا. دورہ چین سے واپسی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم کی چینی صدر سے اقتصادی تعاون پر پیش رفت اور سی پیک کے اگلے فیز پر مفصل گفتگو ہوئی ہے. اتنی جامع اور وضاحت کے ساتھ نشست پہلے کبھی نہیں ہوئی. افغانستان کے حوالے سے مکمل یکسوئی پائی گئی ہے. آج وزیر اعظم کی ایک مفصل نشست ہوئی صدر شی جن پنگ کے ساتھ، اور اس نشست میں ہم نے جتنے چین اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں اس کا ہم نے احاطہ کیا، ان پر تبادلہ خیال کیا. جو ہماری اکنامک انٹیگریشن ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، ہمارے جو سی پیک کے منصوبے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، اور اگلے فیز میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، اس پر مفصل گفتگو ہوئی. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مارچ کے آخری ہفتے میں دورہ چین کی دعوت ملی ہے اور چین، پاکستان، ایران سمیت قریبی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ عمران خان کو مکھی کی طرح نکال دیا، لیکن گزشتہ روز نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فضل الرحمان کو مکھی کی طرح نکال دیا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کل مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کا دن تھا. اپوزیشن نے یوم یکجہتی کشمیر کو انتشار کا دن بنایا. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ عمران خان کو مکھی کی طرح نکالیں گے، لیکن گزشتہ روز نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فضل الرحمان کو ہی مکھی کی طرح نکال دیا. مولانا کوشش کر لیں، نہ اپوزیشن استعفے دے گی اور نہ ہی لانگ مارچ کامیاب ہوگا. 3.5 پونے 4 سال ہو گئے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان کو مکھی کی طرح نکال دیں گے. میں نے اس دن بھی کہا کہ غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن مجبوراً جواب دے رہا ہوں فضل الرحمان صاحب، کل آپ کو انہوں نے مکھی کی طرح نکالا ہے. مظلوم کشمیریوں کا دن تھا کل. لال حویلی نے تاریخی ریلی نکالی، اور جو اپوزیشن ہے یوم یکجہتی کشمیر پہ انہوں نے مزید انتشار اور خلفشار کی باتیں کی ہیں. شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اپنی موت آپ مرنے جا رہی ہے. یہ فیٹ ایف کے اصلی مجرم ہیں. نون لیگ کا نسلر ٹاور اور پی پی کی تجوری ہائٹس گر چکی ہے. میں نے نہیں کہا کبھی 10% آصف زرداری کو، میں نے نہیں کہا بلاول سلیکٹڈ کو. یہ اندھے خواب دیکھنے والی اپوزیشن اپنی سیاسی موت مرنے جا رہی ہے. نون لیگ کا کل میں نے کہا نسلر ٹاور گر چکا ہے اور پیپلز پارٹی کی تجوری ہائٹس ختم ہو چکی ہے. شیخ رشید نے کہا کہ منی لانڈروں نے ملک کو بحران میں ڈالا اور پاکستان میں منی لانڈرنگ کرنے والے اکٹھے ہو گئے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر بھیجیں گے. یہ منہ اور مسور کی دال اپوزیشن والے تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو شوق سے لائیں. OIC کے اجلاس کے لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ تاریخ تبدیل کر لیں، لیکن اب کہتا ہوں کہ آ جائیں. میں سب کو کہتا ہوں سارے مل کر آئیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں. یہ لوگ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی بھول ہے. وہ اگر اکٹھے ہو کے آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جناب، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. جہاں عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں لائیں. اور 22، 23، 24 OIC کانفرنس بھی ہے. ان کو پہلے میں نے کہا تھا تاریخ بدلیں، اب میں کہتا ہوں مت بدلو، سارے آؤ. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملوں کو ہماری فورسز نے جانفشانی کے ساتھ ناکام بنایا. پاک فوج نے 72 گھنٹوں میں 20 دہشت گرد مارے. ہمارے نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا. بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے اور بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا. میں بلوچستان کیبنٹ کے بعد جا رہا ہوں اپنے عظیم شہداء کو، جنہوں نے جانوں کے نذرانے دے کر، اپنی عظیم فوج کے لوگوں کو جنہوں نے
جان ہتھیلی پر رکھے اور 72 گھنٹے میں 20 دہشت گردوں کو ختم کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے دیے، ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور تھرڈلی ان کا کہنا تھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بند نہیں کیے، لیکن ان سے مذاکرات کے معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتا، قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھانے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، جو پاک فوج کے خلاف اسلحہ اٹھائے گا اسے معاف نہیں کیا جا سکتا، پاکستان کی عظیم فوج دہشت گردوں کو سبق سکھا رہی ہے۔ دیکھیں، مذاکرات کے دروازے کبھی بند تو نہیں کیے جا سکتے، لیکن دہشت گرد اور جو پاک فوج کے خلاف اسلحہ اٹھائے اور پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھائے اور ہماری جو انسٹالیشن ہے اور ہمارے جو کیمپس ہیں ان پر حملہ کرے، ان کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے نا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ سعودی عرب سے ہمارا تعلق جان اور دل سے عزیز ہے، کل سعودی عرب کے وزیر داخلہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، سعودیہ میں ہمارے قیدیوں کی بازیابی کے حوالے سے بات کریں گے، ہم مختلف ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، جہاں ہمارے قیدی ہیں ان کو واپس لائیں گے، قطر، بحرین، کویت سے بھی رابطے میں ہیں۔ ہم وزیر داخلہ کو دعوت دے رہے ہیں مختلف ملکوں جہاں جہاں ہمارے قیدی ہیں، عمران خان صاحب کی ہدایت ہے، سعودی عرب والے کل آ رہے ہیں، اسی طرح ہم قطر کے ساتھ، کویت کے ساتھ اور بحرین کے ساتھ بھی جہاں ہمارے قیدی ہیں ہم ان کو واپس لا رہے ہیں، اور ٹرکی سے ہم بہت سارے لوگوں کو لے آئے ہیں، اور یہ عمران خان کی ہدایت ہے کہ جو پاکستانی چھوٹے چھوٹے کاموں کے کیسوں میں، ڈرائیونگ لائسنسوں میں سزا ہو گئے ہیں، ہم اس بات کو بھی کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو جرمانوں سے کئی سالوں میں ہمارے اسلامی برادر ملکوں کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے جرمانے کسی طریقے سے ادا کر کے ان کے رہائی دلائی جائے۔ تھینک یو۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران ایک خودکش بمبار مارا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ٹانک کے علاقے ڈیال روڈ میں کالعدم TTP کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران ایک خودکش بمبار مارا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کے سرپرستوں، ساتھیوں اور ان کے سہولت کاروں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ دوسری جانب پولیس حکام نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر ڈیال نہر پر دہشت گرد کو گھیر لیا تھا۔ دہشت گرد نے خودکش جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ بائی پاس روڈ کے قریب ویرانے کے راستے سے جانے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد مارا گیا اور اس کے قبضے سے ایک ہینڈ گرنیڈ بھی برآمد ہوا۔ دہشت گرد کی لاش DH کے اسپتال ٹانک منتقل کر دی گئی ہے، تاہم تاحال اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی دیکھی گئی۔ یومیہ کیسز کی تعداد 6000 سے گر کر 4000 پر پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 30 مزید افراد جاں بحق ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے باعث 30 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 29,478 ہو گئی۔ NCOC کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 4,874 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کووڈ-19 کے مجموعی کیسز کی تعداد 14,59,773 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی تعداد 13,39,498 ہو چکی ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 56,051 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ملک میں 2,53,78,187 کووڈ-19 ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ NCOC کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 8.69% رہی۔ ملک بھر میں 631 اسپتالوں میں کرونا وائرس کے 1681 مریض تشویشناک حالت میں ہیں۔ ملک بھر میں اب تک 10,81,73,867 افراد کو ویکسین کی ایک ڈوز، جبکہ 8,47,31,497 افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔